अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल मोदी किस कदर बौखलाहट का शिकार है और अपनी वो इस बौखलाहट में आगे मोदी क्या करने वाला है। दूसरी तरफ पीटीआई वाले किस तरह से पाकिस्तान में दोबारा से मुतहर्रिक होने जा रहे हैं और कब तक एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल करने वाले हैं। इस हवाले से हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात कर दिए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, प्रेस पर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अपना केस लेके गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वफूद भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने दौरों के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद इन डेलीगेशंस की क़ियादत कर रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक सियासी मुहाज़ खोल रखा है। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की और भोज में उन्होंने तकरीर इसलिए की कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग थी, इसमें भोज का न सिर्फ एयर बेस तबाह किया गया बल्कि वहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 उसको भी तबाह कर दिया गया। तो भोज से बैठ के मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों को क्या पैगाम दे रहे हैं, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कोई भी बड़ा सियासतदान या स्टेट्समैन इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। ना तो मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फ़ौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये बात इन्होंने क्यों किया है? इसलिए कि मोदी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले एक फ़िल्म थी शोले फ़िल्म देखी थी, उसमें से एक गब्बर सिंह का किरदार था, उससे ये बड़े मुतासर हो गए हैं। ये जो इन्होंने आज डायलॉग बोला है ना, ये दरअसल गब्बर सिंह का डायलॉग है। ज़रा गब्बर सिंह का डायलॉग भी सुन लें। कालिया सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। तो मोदी साहब जो हैं वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि शोले फ़िल्म के गब्बर सिंह का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकी देने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल रात को मोदी साहब ने जो मनाजर देखे लाहौर में PSL के फ़ाइनल के, कज़ावी स्टेडियम जो है वो अवाम से खचाखच भरा हुआ था और कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे लोग थे। और उसमें मोदी साहब को सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई कि एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे थे और दूसरी तरफ बहुत से डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग अमेरिका की जो कायम मुकाम सफ़ीर हैं नताली बेकर और नेवल चीफ और बहुत से कैबिनेट के मिनिस्टर्स वो मैच देख रहे थे। वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। किसी को कोई टेंशन नहीं थी, बड़ी परेशानी थी। वहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल यूनिटी नज़र आ रही थी। तो मोदी साहब इसलिए पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकी दे रहे हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तानी अवाम में हमें यूनिटी नज़र आ रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक सियासी मुल्क है तो यहाँ पे सियासी इख्तलाफात भी हैं। तो हम सुन रहे हैं कि अब जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सियासी जंग शुरू करने का प्रोग्राम भी बना रही है। तो एक तरफ भारत के ख़िलाफ़ हमारी सफारती जंग है और दूसरी तरफ अब हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग है। ज़ाहिर बात है दोनों मामला साथ साथ ही चलेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं और चीफ विप हैं कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के, और मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये भारत के वज़ीर-ए-आज़म गब्बर सिंह साहब ने एक धमकी दिया, उस पर क्या आपका तबसरा है? मीर साहब, गुजारिश ये है कि नरेंद्र मोदी ने शोले फिल्म देखी होगी। मेरा ख्याल है उसने मौला जट फिल्म नहीं देखी और अगर उसने वो फिल्म देखी होती और उसे ये पता होता कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो भी एक जट हैं, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब वो भी एक जट हैं, तो वो कभी इस तरह की हरजा रसाई ना कर रहा होता। क्योंकि जब दोबारा दूसरी जो फिल्म है जट की वो है जट द खड़ाक, वो मोदी देख भी चुका है, दोबारा देखना चाहता है, फिर दिखाएंगे। एक्शन रिप्ले होगा, पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला कुव्वत से होगा, पहले से ज़्यादा अज़म के साथ होगा। तो ये गिदड़ भभकियाँ इनकी, जब आप नाकाम हो जाते हैं किसी जंग में, किसी मुकाबले में, तो उसके बाद अपनी आप ये कहें कि शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह के बयानात जो हैं वो दिए जाते हैं। बाकी स्टेट्समैन वगैरह
کہ جو کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں اور کہ وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں، یہ بیستے لوگ ہیں. یہ مطلب اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی ملک کی عوام کو تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا چھوٹا ذہن اور ان کی چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. تو میں دوبارہ انہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے پہلے جو کھڑاک دیکھا ہے جٹ کا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو دکھائیں گے. جی زرتاج گل صاحبہ، مودی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ کیا تبصرہ آپ کا؟ تھینک یو میر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی نیوکلیر پاورز ہیں، اور اس طرح مولا جٹ کے کرداروں سے یا اس طرح گبر سنگھ کے کرداروں سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ پرووکیشن کرتے ہیں، آپ پرووک کرتے ہیں وار کو، تو یہ تو ابھی جب پلگام واقعے کے بعد جب رات کے اندھیرے میں آپ نے پاکستان کے اوپر بزدلانہ حملہ کیا، تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے جس طرح قومی یکجہتی دکھائی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، اسپیشلی میری اپنی پارٹی نے، کیونکہ 3 سال سے ہمارے ساتھ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جس طرح کے نیریٹو کی جنگ انڈیا کے خلاف لڑی، اور جس طرح ہمارا ایئر ڈیفنس یا آرمڈ فورسز نے جس طرح ان کو جواب دیا ہے، وہ تو اب دنیا کے سامنے ایک کھلم کھلا حقیقت ہے. لیکن 2 باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک تو سفارتی تعلقات میں میرے خیال میں آپ کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے یہی کہ یہ جو مودی کا چہرہ RSS کا ہے، جو ہندوتوا کی جو اس کی ایک مینٹالٹی ہے، جس کو عمران خان نے پلوامہ واقعے کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھایا تھا، سب سے پہلے آپ کی فارن پالیسی میں آپ کی ٹاپ پرائیورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی، اس کا آپ نے سیاہ چہرہ دنیا کو دکھانا ہے. دوسرا، IWT کے اوپر آپ نے اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کرنی ہے کہ ابھی بھی آپ کے خلاف، پاکستان کے خلاف واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کسی بھی ملک کے خلاف آبی جارحیت کریں. تیسرا جو ہے، جو آپ نے کشمیر کے اوپر جو ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں اور آپ کشمیریوں کو چھوڑ دیں. آپ نے ٹاپ پرائیورٹی رکھنی ہے. میر صاحب، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واقعی پاکستان اسکیلیشن نہیں چاہتا. اگر اس ریجن کے اندر امن سے کسی کو خطرہ ہے یا امن کو خطرہ ہے تو وہ مودی کی مینٹالٹی سے ہے. آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ انڈیا جو مودی کی حکومت ہے یہ سٹیبل نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے دنیا کے آگے اس کی ڈس آرمامنٹ کی بات کرنی ہے. اس کو آپ رپ آف کریں اس کی نیوکلیر پاور سے، کیونکہ یہ جنونی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا سکتا ہے. یہ آپ کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. پلوامہ واقعے کے بعد اور اب پلگام واقعے میں جس طریقے سے خان صاحب نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے، حالانکہ ہمیں ان تک رسائی نہیں تھی، لیکن انہوں نے وکلاء کے ذریعے جو پیغام پہنچایا، اس کے بعد صرف میرے 2 چیزوں کے اوپر. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جس طرح پاکستان کے نیریٹو کی جنگ لڑی، مجھے اس کے بعد 2 چیزوں کے اوپر بہت افسوس ہے جو ہوا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ اس پورے واقعے میں مریم نواز نے ایک لفظ مودی کے بارے میں نہیں کہا. نواز شریف نے لیکن ٹی وی پہ اشتہار تو بہت چلے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے. اشتہارات تو خیر ماشاءاللہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو آج کل وہ لیبارٹریز کے اس کے اوپر جو وہ ہیں اس کے اوپر اور ہاسپٹلس کے ادھر ہر جگہ وہ تو آپ کو خیر اشتہارات میں آپ کو ترقی نظر آئے گی اور آپ کو صرف مریم نواز ہی نظر آئیں گی. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس پورا اس میں جب پورا پاکستان جڑا ہوا تھا، ہر شخص نے مودی کو للکارا اور مودی کا اصل چہرہ بتایا. اگر کوئی خاموش رہا تو وہ نواز شریف تھا، اس نے ایک دفعہ بھی مودی کا ذکر نہیں کیا. مریم نواز ایک دفعہ بھی، جب پنجاب کے اندر لوگ شہید ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ہمارے 51 لوگ شہید ہوئے جس میں 11 فوجی ہمارے اہلکار ہیں، باقی ہمارے سیویلینز ہیں، یہ سب شہید ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس پورے اس کے بعد جب مریم نواز نے تقریر کی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھارت کے حملے میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا 9 مئی کے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ شہداء کی انسلٹ نہیں ہے؟ یعنی ہمارے 51 لوگ، 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے سیویلینز شہید ہوئے، ہمارے مدارس کے اوپر، ہمارے مساجد کے اوپر رات کے اندھیرے میں انڈیا نے حملہ کیا. آپ پورے پنجاب کے اندر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیے جب پورے کے پورے ڈرونز پنجاب کے اندر آتے رہے، اور آپ نے آگے سے جب اس کے بعد تقریر کی، جب آپ نے منہ کھولا تو آپ نے مودی کو انٹرنیشنل دہشت گرد کہنے کے بجائے آپ نے یہ کہا کہ 9 مئی کے سے زیادہ نقصان ہوا. تو میرا تو سوال یہ، میرے ساتھ تو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 9 مئی کے واقعے میں ان کے ساتھ جو 3-4 لوگ اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، اس کو تو آپ نے فیڈرل منسٹر بنا دیا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے اتنا بڑا حملہ نہیں کیا. کس کو فیڈرل منسٹر بنایا؟ خٹک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایڈوائزر ہیں، پرویز خٹک جی. علیم خان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اون چودھری صاحب ان کے ساتھ ہیں. یہ 9 مئی میں انوالو تھے؟
میرا خیال ہے کہ آپ جتنے بھی 9 مئی کے 9 مئی سے پہلے چھوڑ چکے تھے. نہیں 9 مئی سے پہلے آپ یوں کریں کہ آپ جتنے بھی آپ کے اس لیکن آپ کا جو اصل پوائنٹ ہے نا اس پہ اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ 9 مئی تو ہم آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. 9 مئی تو ہمارے خلاف ہماری آوازیں دبانے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے گیا تھا. میرا سوال یہ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سیاسی طور پر سب نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے, ہم نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ تکلیف کے بعد بھی ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے. لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ نیشنل یونٹی کے نام پہ آپ جو مودی جیسے دہشت گرد کو آپ جہاں وہ کلین چٹ دے دیں, وہ آج بھی آپ کو للکار رہا ہے, وہ شہریوں کو للکار ہے, اور آپ اپنے شہریوں پہ کہہ رہے ہیں کہ 51 شہری جو شہید ہوئے اس کا جواب لے لیں. اور 9 مئی سب سے بڑا واقعہ ہے. میرے صرف یہ سوال ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے اس کی ننگی جاریت پاکستان وہ ہے اس کے اوپر, اور میزائل آئے یہاں پہ, اور یہاں پہ جناب ان کے ڈرون آئے, تو ایک بھی شخص دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ڈیوائڈ میں اس سے زیادہ وہ نہیں جاؤں گا آگے, کیونکہ ہم ابھی پولیٹیکل ڈیوائڈ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان میں جو فضا ہے سیاست کی, اب آپ نے جو اصل بات ہم کی اس کو ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھنے کی بات کر رہے ہیں. ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں جنید اکبر خان صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. سوابی میں یا مارگلہ کے پہاڑوں میں ایک جو ہے ٹینٹ ویلیج بنائیں گے, پہلے 2-3 دن وہاں پر سٹے کریں گے, یہاں سارے PPK کے اور جو نزدیک پنجاب کے لوگ ہیں, کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. لیکن اس دفعہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کراچی, کوئٹہ اور لاہور کے لوگ نہ آئیں, لیکن جس دن ہم اسلام آباد کو بند کریں گے اسی دن لاہور کے لوکل لوگ بند کریں گے, کراچی کے لوگ بھی بند کریں گے, اور کوئٹہ کے لوگ بھی جو مین شاہراہیں ہیں تو احتجاج پہ اگر ہم یہاں بیٹھیں گے تو وہ وہاں بیٹھیں گے. جنید اکبر خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس دن ہم اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے ہم احتجاج کریں گے اس دن پاکستان کے بہت سے شہروں میں مظاہرے ہوں گے. اکثریت PTI کے لوگ ہیں, اکثریت, لیکن وہ معاذ کے حق میں نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام سے آگے بڑھیں, لیکن زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ ہیں قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر, علی ظفر صاحب ہیں سینٹ میں, ان کی آج 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. کتنی؟ 6 گھنٹے کی. 6 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. میٹ پرائم منسٹر عمران خان ٹوڈے held discussions with him on all aspects for 6 hours. Some very important matters were discussed. Among them was a country-wide movement for which the party should prepare and be well organized. He has warned that there is no room for anyone in PTI to play both sides. تو زرتاج گل وزیر صاحبہ, میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں یہ کیا حالات پیدا ہوئے اچانک کہ جنید اکبر صاحب اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے ہیں اور کنٹری وائڈ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. میر صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, خان صاحب نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں یا 190 ملین پاؤنڈ میں ثابت ہوا کہ 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی, ان کی ذات کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں پہنچا. 3 مہینے سے خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھی. میں بھی پرسوں اپنے اڈیالہ جیل ٹرائل کے اندر میری بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انتہائی کمزور ہوئے تھے. بشرا بی بی صاحبہ کوئی مجرم تو ہے نہیں, نہ کوئی وہ عادی مجرم ہے, آپ نے خان صاحب کی وجہ سے ان کو سزا دی ہوئی ہے نا, وہ جیل کی گرمی میں اور حبس میں جا کے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں. ابھی ہم القادر ٹرسٹ کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. آپ نے اتنا 26 آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری کو انڈرمائن کر دیا ہے کہ آپ ہمارے کیسز ہی نہیں لگنے دیتے ہیں. سپریم کورٹ میں اعجاز چودھری صاحب یہ جو خبریں ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, قریب وہ رہا ہو جائیں گے, دوسری طرف تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میر صاحب کہ جب انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, جب آپ نے ہمارے اوپر سارے دروازے بند کر دیے ہیں, آپ نے جوڈیشری کو 26 آئینی ترمیم کے بعد انڈرمائن کر دیا, پیکا ایکٹ کے ذریعے کوئی جو ویل اگر یا کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی سچ بولنا ہوتا ہے تو آپ تو اس کا پروگرام ہی بند کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر توہین مریم کے اندر جو ہے آپ ان کے اوپر FIR کروا دیتے ہیں. جنید اکبر صاحب ہو, علی ظفر صاحب ہو, زرتاج گل ہو, بیرسٹر گور ہو, عمر ایوب صاحب ہمارے ورکر ہوں, اگر ہم عمران خان کی رہائی کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ عمران خان بے گناہ جیل کے اندر ہے, بشرا بی بی صاحبہ اس وقت جیل میں. آپ اس وقت دیکھیں, میں اس دن مل کے آئی ہوں اس کو شاہ محمود قریشی صاحب کو, اس وقت وہ PIC کے اندر وہ ہیں, ان کو دل کی تکلیف ہے, اور آپ اس کو اٹھا کے جان بوجھ کیجئے. وہ جج نے بھی کہا کہ آپ کیوں ان کو لے کر آئیں گے, تو اس وقت بیمار ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھ لیں, یعنی آپ کا سیاسی انتقام ختم ہی نہیں ہوتا.
नाज़रीन, मोदी की बौखलाहट इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मोदी किस कदर परेशान है, वो हर हाल में पाकिस्तान से किसी न किसी तरह से बदला लेना चाहता है। मोदी को जितनी बड़ी चोट इस बार पाकिस्तान ने लगाई है, मोदी इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। मोदी को लगता था कि उसके पास जब तक राफेल है तो वो कुछ भी कर सकता है, और वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो उसे लगता था कि पाकिस्तान वाले कोई रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन जबकि मोदी को पाकिस्तान की तरफ से मुंह की खानी पड़ी है। मोदी का हाल इस वक्त एक जख्मी जानवर की तरह है जो किसी भी सूरत में इंतकाम लिए बगैर आराम से नहीं बैठना चाहता। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त मुत्हिद होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की फलाह के लिए इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम और हुकूमत सब एक ही पेज पर मुत्हिद होकर इकट्ठे हो जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई वालों को काफ़ी हद तक दोबारा से मजबूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इमरान खान की केसेस की सुनवाई नहीं हो रही और इमरान खान की जमानतों के लिए दरखास्तें नहीं लग रही, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई वालों को दोबारा से नुक्कड़ में लगाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इमरान खान की हिदायत पर अब पीटीआई वाले दोबारा से एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं और पीटीआई वाले दोबारा से एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि इस वक्त पीटीआई वालों को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान में एहतजाज करने लगे। लिहाजा हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए और इस वक्त पीटीआई वालों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को फौरन जेल से रिहा करना चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम मुत्हिद होकर अपने लीडर और फोर्सेस के शाना बिशाना खड़े होकर मोदी जो इस वक्त जख्मी दरिंदा बना हुआ है उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इमरान खान की रिहाई है और अवाम का मुत्हिद होना है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।